قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے وہ مبروک ایام جاری و ساری ہیں کہ جس میں ہم پروردگار عالم کے مہمان ہیں اور پروردگار عالم ہمارا میزبان ہے۔ یہ گفتگو میں پہلے ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا میزبان جو ہے وہ کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی لحاظ سے ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے اپنے میزبان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کو اس طریقے سے آمادہ کریں، اس طریقے سے ہم اس میزبان کی خدمت میں جائیں کہ میزبان ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ ماہ رمضان مبارک کی جو بہاریں ہیں بہت تیزی سے ہمارے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، بس یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان ہم سے چلا جائے اور ہم پھر مایوس کے مایوس ہی رہ جائیں، اس لیے کہ وہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہماری نیند کا بھی عظیم ثواب عطا کرتا ہے۔ ہماری سانسیں جو سونے کے وقت نکلتی ہیں، تسبیح و تحلیل کا ثواب ملتا ہے اس میں۔ شیاطین مغلوق ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، سارے انتظامات خداوند عالم نے اپنے مہمانوں کے لیے کر رکھے ہیں۔ کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں عنایت کرتا ہے۔ بہرحال انہی برکتوں میں سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ہم کو تاکید کی گئی ہیں کہ دیکھو اپنے کو بارگاہ رب العزت میں جانے کے لیے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے اوپر وجوب کیا ہے، تم کس طریقے سے اپنے کو اس ماہ رمضان میں کس طریقے سے رہو اور کس طریقے سے گزارو۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس مہینے میں خاص طور سے حکم ہوا ہے۔ عام مہینوں میں، عام دنوں میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک ہی آیت کا ملتا ہے، لیکن
ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے عظیم ایام ہیں یہ، خدا نخواستہ اگر ہم ان سے غافل رہ گئے تو ہمارے پاس کف دست ملنے کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے گا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہر موسم کی ایک فصل ہوتی ہے، رمضان کی فصل قرآن مجید ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عام دنوں میں رمضان کے علاوہ عام دنوں میں سورہ توحید کی تلاوت کا ثواب جو ہے 30 دفعہ سورہ توحید پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر خداوند عالم پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا روزے دار کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، کوشش کرے تاکہ سعادت کی راہوں کو تیزی سے رفتار سے ہم جو ہے گزر جائیں۔ اس سے سنہرا موقع کون ملے گا کہ اللہ نے وہ ایام ہم کو نصیب کیے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ اس دوران کورونا چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم کو یہ رمضان نصیب ہوا ہے کہ جس کے لیے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے بہت تاکید کی ہے۔ خطبہ شعبانیہ جو بیان کیا ہے اس میں کیا فرمایا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ ایھا الناس، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہے حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ جو ہے کہ یہ برکتوں سے ہم محروم رہ جائیں، ہم یہ رحمتوں سے مایوس ہو جائیں۔ لہٰذا ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر اس ماہ رمضان میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید کہ کثرت سے ہم تلاوت قرآن مجید کریں اور اس کے فائدوں سے ہم فیضیاب ہوں۔ قرآن مجید کا اس مہینے سے گہرا ربط ہے۔ یہ مقدس کتاب جو ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی مہینے کی ایک بہترین رات ایسی ہے کہ جس کی عبادتیں 1000 سال کی عبادتوں سے افضل ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلی شرط یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کی جائے، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ قرآن مجید سے استفادہ حاصل جبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے سے قرآن کی تفسیر نہ لیں، بلکہ ہم ایسے دروازے پر جائیں کہ جہاں پر ہمیں قرآن کے ایک ایک الفاظ کے ہزار ہزار طریقے سے معنی بتائے گئے ہیں، اور اس کے فوائد سے ہمیں فیضیاب کیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہم جب تک یعنی قرآن ہم جو ہے اہل بیت کے دروازے سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ مفسر قرآن ہیں، تب تک قرآن ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے پوری زندگی ہم اس قرآن کو رٹتے رہیں۔ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت دو ہی جو ہے ان کا ربط ہے، اور یہ حوض کوثر تک کے جو ہے دونوں ساتھ میں ہیں۔ بہرحال اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں تو اس پہلی شرط کو ہم ماہ رمضان میں سرنامہ بنائیں، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں، ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کریں۔ اس لیے یہ کتاب قانون خداوندی ہے۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایسے اعلیٰ لوگوں سے اپنے کو منسلک کرنا پڑے گا کہ جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کی تبلیغات نے ہی ہم کو اور ہمارے نفوس کو روشن کیا ہے، ورنہ ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت نہ صرف یہ کہ بے شمار ثواب کا سبب ہے، بلکہ بعض مرحلوں اور مرتبوں میں میدان بھی ہموار کرتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے دروس میں ہم نے بتایا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ قرآن مجید کے فوائد جو ہے بہت ہی عظیم ہیں۔ نمبر 2، غور و فکر کے لیے ہمیں بتایا گیا، تاکید کی گئی ہے، ائمہ نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور اس کے بعد میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے تو قرآن مجید کے حافظ بہت ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ قرآن تو روشنی عطا کرتا ہے، پھر اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا سبب، پہلا سبب یہ ہے کہ اہل بیت کو ہٹا کے، اہل بیت سے دور ہو کے یہ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلا سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کی ادائیگی، اس کی ترتیل ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ تو لہٰذا قرآن اللہ کی کتاب ہے، کوئی دنیاوی مصنف کی قرآن کتاب نہیں ہے۔ اب اگر ہم جو ہے قرآن کو غلط پڑھیں گے
قرآن کی ہم معنی غلط نکالیں گے یا اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اندھے ہونے ہی ہونا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب شام کو رات میں بستر پر جاؤ تو اس سے پہلے کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کر لو۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ یہی کہ کون ہر صبح ایک جو ہے آتی ایک نئی پریشانی لے کے آتی ہے، بس صبح کس نے دیکھی ہے؟ کتنے لوگ ابھی کورونا دور میں بیچارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسا قہر پڑا۔ تو بہرحال ہم کو اللہ کے انعامات کے مواقعوں سے فیضیاب ہونا واجب اور لازم ہے۔ دوسری چیز ہے ماہ رمضان میں دعا، جو ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ہے، ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ بارگاہ خدا بند عالم میں بطفیل آل محمد اپنی دعاؤں کو طلب کریں۔ اس کی فضیلت پوشیدہ نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے روزے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک دعاؤں کا ہی مہینہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دعا کریں، جیسے کہ مثال کے طور پر خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعاؤکم فیہ مستجاب، رمضان المبارک میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم نے جو ہے اس مہینے کو عام دنوں کے مہینوں کے طریقے سے گزار دیا اور جو ہے سڑک پر ہم کھاتے رہے اور یہ ہم بہانے بازی کرتے رہے کہ صاحب جو ہے روزہ اس لیے نہیں رکھا، روزہ اس لیے نہیں رکھا، تو میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جو ہے کہ خداوند عالم ہماری شہ رگ سے بہت ہی قریب ہے۔ تو یہاں تو بہانہ چل جائے گا، لیکن وہاں روز قیامت کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ خوشنودی پروردگار کے لیے کریں۔ اب اس میں تمام عطیہ آتی ہیں، زیارات کے لیے جو ہے آپ سے بتایا گیا ہے۔ مفاتیح الجنان میں بہت سی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہے، اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور جو ائمہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عدیہ ہیں، جو ان سے منسوب ہیں، ان سے آپ استفاضہ حاصل کریں۔ جیسے چاند دیکھنے کی دعا پڑھ چکے ہوں گے، شب اول اور آخر کی دعا ہے، ہر شب کی دعا، ہر روز کی دعا، نماز پنجگانہ کے بعد کی دعا، سحر کی وقت کی دعائیں، دعائے افتتاح شب میں پڑھی جانے والی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ سمانی ہے، شب قدر کی دعائیں، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، یہ سب یعنی ادعیہ ہیں جو ہمارے اوپر ہم کو خدا بند عالم سے قریب کرتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے جب یہ مہینہ ہم سے چھوٹ جائے گا، جو ہم سے چلا جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو جائے گا، تو اگر ہم نے اس مہینے میں دعاؤں کے ذریعے سے، مغفرت کے ذریعے سے اپنے کو اپنے پروردگار سے
منسلک کر کے اس کو راضی کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ اور اگر ہم جو بہترین موقع ہم کو ملا ہے اگر اس سے ہم فیض نہ حاصل کر سکے تو نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے وہاں بھی منہ چھپانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہدایات قرآن مجید میں ہم کو دی گئی ہیں اس سے ہم مستفید ہوں، اور اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے اور بلکہ ایک ایک ساتھ ایک ایک منٹ سے ہم غافل نہ رہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کوئی نیک عمل، کوئی بھی عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو ثواب ملے گا، آپ کے آباء و اجداد کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ جو ہے کہ عام دنوں کے ثواب سے اس مہینے کا ثواب تقریباً 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے کے درس میں اور ذمہ داریاں آپ کے حوالے کروں گا کہ جو ہمارے لیے اس مہینے میں اہم ذمہ داریاں ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ دیکھو اپنے کو اگر خدا بند عالم کے سامنے راضی کروانا چاہتے ہو تو ان اعمال سے غافل نہ ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔